اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت کا ذکر خیر فرمایا تھا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت، توحید اور الوہیت کا ذکر فرمایا، چونکہ نبوت کا ثبوت الوہیت سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہے تو نبی بھی ہیں جی۔ اگر کوئی اللہ کو ہی نہ مانے تو نبی کو کیسے مانے گا؟ تو وہ نبی کو نہیں مان رہے تھے کفار، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سامنے اپنے دلائل، اپنی قدرت کے دلائل پیش فرمایا بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے، برج پیدا فرمائے۔ بروج ستارے جو کہتے ہیں آج کل خصوصی طور پر لوگ ان کے متعلق کچھ عقائد وغیرہ بھی رکھتے ہیں کہ آپ کا ستارہ ایسا ہے تو آپ کا مہینہ ایسا گزرے گا تو فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ حقیقت میں سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اس طرح کے عقائد نہیں رکھنے چاہیے کہ اب یہ ستارہ آ گیا تو یہ ہو گیا، وہ آ گیا تو وہ ہو گیا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اسباب ہیں، یہ چیزیں ضرور ہیں بارش برسانے کے لیے، جس طرح بادل سبب ہے لیکن حقیقتاً اللہ ہی برساتا ہے۔ وہ چاہے تو بغیر بادل کے بھی برسا سکتا ہے۔ کفار مکہ یہ برج کے متعلق، ستاروں کے متعلق بڑا یقین رکھتے تھے اور ان کے علم کو بڑا علم سمجھتے تھے۔ ان کو بروج کا پتہ تھا۔ برج، یہ 12 برج ہیں جن میں سورج جو ہے پورا سال گزارتا ہے، 12 مہینوں میں 12 برج طے کرتا ہے، سورج پورا سال گزارتا ہے، اور اسی کے مطابق موسم بھی بنتے ہیں۔ سال میں 4 موسم آتے ہیں، تو علماء کرام نے فرمایا ہے، بزرگان دین نے، کہ حمل، سور، جوزہ میں یہ 3 مہینے جہاں پہ سورج گزارتا ہے تو اس میں بہار ہوتی ہے۔ حمل، سور، جوزہ، ان 3 مہینوں میں بہار ہوتی ہے۔ پھر سرطان، اسد، سنبلہ میں جب سورج ہوتا ہے تو یہ گرمی کے 3 مہینے ہوتے ہیں، ان میں گرمی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جدی، دلو، ہوت ہے تو یہ سردی کے مہینے ہوتے ہیں، ان میں سردی ہو جاتی ہے۔ تو باقی جو 3 ہیں وہ خزاں کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تو یہ کل 12 برج ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کفار مکہ ان کا علم رکھتے تھے، جانتے تھے، تو رب نے فرمایا ان کا علم تو ہے، بتاؤ یہ بنائے کس نے؟ خود تو نہیں بن گئے نا، خود تو دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں بنتی۔ ایک روٹی کا نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے کتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمیں تو روٹی کا نوالا ہی لگتا ہے، لیکن اس سے جتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کبھی غور نہیں کیا۔ یعنی وہ گندم کا دانہ ہے، اس کو پہلے کسان کھیت میں ہل جوتتا ہے، پھر اس میں دانے کا وہ بیج بوتا ہے، پھر اس پہ ہل جوتتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہاں سے پودا نکلتا ہے، وہ جوان ہوتا ہے، گندم بنتی، کتنے ہی مراحل سے گزر کر آٹا بنتا ہے، تب جا کر نوالا ہمارے منہ میں جاتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی چیزیں خود بخود تو نہیں بنی۔ رب نے فرمایا ہم نے بروج پیدا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اتنی اونچی آسمانوں پہ بلند بنائی کس نے؟ وہاں گیا کون؟ وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو بنایا کس نے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے بنایا۔ تو رب نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا، آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ رات کے وقت آپ کہیں گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں جی، تشریف لے جائیں، یہاں شہر میں تو ماحول میں آلودگی بہت زیادہ ہوتی ہے، آسمان تو نظر ہی نہیں آتا، لیکن اگر آپ گاؤں دیہاتوں میں، پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں اور رات کھلے صحن میں، کھلی فضا میں سو جائیں، تو آپ کی آنکھیں جب آسمان کی طرف اٹھیں گی تو ایک خوبصورت سا نظارہ آپ کو نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، دل منہ لیتا ہے جی اس وقت، اور پھر چاند کی ہلکی ہلکی روشنی ہو تو کیا لطف آتا ہے، مت پوچھیں۔ اللہ، ہم کشمیر کے پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے اس وقت، ہے نہیں؟ سبحان اللہ، اس کو کس نے خوبصورت بنایا؟ ستارے آسمان پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کفار مکہ ستاروں کے متعلق عقائد رکھتے تھے کہ ستارے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ ستارے اسباب ہیں اوقات وغیرہ جاننے کے، راہیں معلوم کرنے کے، سورج کے طلوع و غروب کے اوقات جاننے کے۔ ستارے یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے، لیکن کفار مکہ ان کے متعلق کچھ اور ہی عقائد رکھتے تھے، تو رب کائنات نے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی، پہلے رب کو مانے تو پھر رب کے نبی کو بھی مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔
اسے کس کو؟ آسمان کو شیطان مردود سے محفوظ رکھا۔ پہلے جو شیطان جو تھے یہ آسمان پر جاتے تھے، فرشتوں سے باتیں سن کر آتے تھے، ان کی خبریں آ کر یہ نجومیوں کو، کاہنوں کو بتاتے تھے، جادوگروں کو۔ اب وہ آگے سے لوگوں کو کچھ بتا دیتے تھے، بات سچی ہو جاتی تھی، لوگ کہتے تھے یہ دیکھو جی یہ بہت بڑا ماہر کاہن ہے، اس نے جو بتایا وہ سچ ہو گیا۔ حالانکہ وہ ہوتا یہ تھا کہ شیطان فرشتوں سے جا کر سن کر آ کر یہ باتیں بتاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مفسرین نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کا، شیطانوں کا 3 آسمانوں تک جانا بند کر دیا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ان کا جانا بالکل ہی بند فرما دیا، تو یہ بالکل نہیں جاتے۔ اب یہ شیطان آسمانوں پر نہیں جا سکتے کہ فرشتوں کی باتیں سن کر یہ ان تک پہنچائیں۔ پھر بھی اگر کوئی، کیا فرمایا؟ الا من استرق السمع، مگر جو چوری چھپے سننے جائے، اللہ نے ان پر پابندی لگا دی ہے مگر یہ پھر بھی کوشش کرتے ہیں جانے کی۔ اس میں بھی رب کی کئی حکمتیں ہوں گی جی، ہیں جی، پھر بھی جانے کی، چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کے پیچھے پڑتا ہے روشن شعلہ۔ پھر بھی شیطان جب آسمانوں کی طرف جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم ارشاد فرماتا ہے اپنی کرسی سے، اپنی جو اس کی شان کے مطابق ہے، وہاں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نزول فرماتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے پہلے خبر ہوتی ہے، پھر ان سے دیگر فرشتوں کو، میکائیل علیہ السلام اور دیگر بڑے فرشتوں کو، پھر وہ دوسرے فرشتوں کو، پھر وہ اگلوں کو، وہ اگلوں کو، یوں بتاتے بتاتے آسمان دنیا والے فرشتوں تک یہ بات پہنچتی ہے۔ تو شیطان وہاں جا کر فرشتوں کی گفتگو سن لیتے ہیں۔ اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن اب جب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے، ان کے جانے پہ پابندی لگ گئی۔ اب اگر کوئی سننے کے لیے جاتا ہے تو رب نے فرمایا فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک روشن شعلہ، تو ان پہ شہاب ثاقب پڑتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، وہاں سے مار کے بھگایا جاتا ہے۔ بچپن میں ہمیں یاد ہے جب ہم گھر میں باہر ہم سوتے تھے تو کبھی کبھی اچانک ہم آسمان سے ایک شعلہ ٹوٹتا ہوا دیکھتے تھے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا تھا۔ ایسا ہم نے کئی بار دیکھا ہے، وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ شیطانوں کو شعلے مارے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا۔ یہ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ خود سے نہیں بنی، اس سے ہمارے رب نے بنایا ہے جی۔ ہم خود اگر کسی پہ تھوڑا سا احسان کرتے ہیں نا، کسی کو تھوڑا سا، اولاد پہ ہی دیکھ لیں کرتے ہیں، اولاد پہ ہی احسان کرتے ہیں نا، اس کو کپڑے دلوا دیے، کھانا کھلا دیا، جوان ہوا اس نے کوئی نافرمانی کر دی تو کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تمہیں ہمارے احسان ہی یاد نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر جو رب نے احسان کیے ہیں وہ ہمیں یاد ہیں جی۔ اولاد کی ذرا سی تلخ کلامی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہمیں اپنے احسان یاد آتے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے لیے زندگی گزار دی، ہم نے یہ محنت کی، وہ مشقت کی، تمہیں پالا پوسا، تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ جو کچھ رب نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا بھی کچھ خیال ہے جی؟ اس کے احسانوں کا بدلہ کون چکائے گا؟ یہ زمین کو کہ رب نے فرمایا ہم نے پھیلایا، یہ زمین جس سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں کس نے بنا کے دی؟ رب نے دی ہے۔ آج کل تو ایک پلاٹ کا ٹکڑا ہم گھر کے لیے خریدتے ہیں تو خرید نہیں سکتے، پوری جگہ رہنے کے لیے اس دنیا نے خریدنی ہوتی تو کون خریدتا، کہاں سے بناتا جی؟ اللہ۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں لنگر ڈالے۔ رواسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جو قائم رہے، سکون سے رہے، رکی رہے، ہلتی جلتی نہ ہو، رواسی اس کو کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا ہم نے اس میں لنگر ڈالے زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی تو یہ جنبش کرتی تھی، پانی پر تھی، جنبش کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پر کیلوں کے طور پر پہاڑ نصب کیے جی۔ اللہ اکبر سبحان۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا۔ اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے بیری جہاز ہے، جب اس کو لنگر انداز کر دیا جاتا ہے تو وہ چلتا نہیں، رک جاتا ہے۔ تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ زمین بھی چلتی نہیں، رکی ہوئی ہے۔ رب جو فرماتا ہے ہم نے اس میں لنگر ڈالے تو روکنے کے لیے ڈالے، وہ جنبش کر رہی تھی اس کے روکنے کے لیے ڈالے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ،
اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی، ہر چیز اندازے سے اگائی۔ موزون کا مطلب ایسی چیزیں بھی ہوتا ہے جن کا وزن کر کے تولا جاتا ہے، اور موزون کا مطلب یہ بھی ہے کہ اندازے کے مطابق چیزیں اگائی۔ جس علاقے میں جس وقت میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں اس وقت پر ویسی چیز پیدا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ بھی ہے۔ اللہ مختلف علاقوں میں اب آپ دیکھیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، یعنی رب فرماتا ہے یہ ہم نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو جو بھی کام کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے یہ کر دی، ہم نے کبھی غور تو کریں یہ تو سب کچھ رب نے کیا ہے۔ اللہ آخری آیت آج کے درس کی سماعت فرما لیجئے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور تمہارے لیے اس میں روزیاں پیدا کر دی، تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج ہے وہ بھی زندگی گزارنے کا سبب ہے، پانی ہے، ہوا ہے، زمین کی اور کئی چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے اسباب۔ رب نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دیے۔ سبحان اللہ اکبر۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ بھی پیدا کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن کو ہم رزق نہیں دیتے لیکن ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جانور ہیں، ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ کتنی بار مہینے میں کتنی بار خرید کے لاتے ہیں کھاتے ہیں؟ کون سا جانور ہے جس کو ہم چارہ ڈالتے ہیں جی، یا اس کے لیے ہم گھاس پیدا کرتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ رزق ان کو رب دیتا ہے، فائدہ ہم اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے۔ ایک معنی تو یہ بھی ہے اس آیت میں، اور دوسرا معنی یہ بھی ہے وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی اللہ نے رزق پیدا فرمایا جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں، یہ کتے بلے جو ہر طرف گھومتے پھرتے ہیں، کون اس کو رزق دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے۔ زمین کے اندر کیڑے مکوڑے کتنی جاندار چیزیں ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ رب ہی دیتا ہے۔ ایک واقعہ سماعت فرما لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو دل میں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ میں تو وہاں جا رہا ہوں کوہ طور پہ رب سے ہم کلام ہونے۔ اب یہ راستے میں چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا گھر والوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، فرمایا اے موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارو۔ قریب ہی ایک چٹان تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ ڈنڈا مارا، اس کے اندر سے ایک اور چٹان نکلی۔ رب کائنات نے فرمایا اس پہ بھی ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی ڈنڈا مارا، ایک اور چٹان، تیسری چٹان نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پہ بھی ڈنڈا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، اس تیسری چٹان کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے منہ میں کوئی چیز ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا تھا نا کہ گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا بھی اہتمام کرنا تھا، میں تو جا رہا ہوں۔ اس خیال پہ آنے پہ ہیں جی رب چاہتا ہے جو میرا ہے وہ میرا ہی ہو کر لے، کسی کا خیال نہ کرے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو فرمایا میری طرف توجہ فرماؤ جی، گھر والوں کا کام ہوتا رہے گا۔ یعنی سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سننے کی قوت عطا فرمائی اور اس کیڑے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا وہ جو کیڑا تیسری چٹان کے اندر کچھ کھا رہا تھا وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان فرما رہا تھا اور کہہ رہا تھا سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تین چٹانوں کے اندر سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، وَيَسْمَعُ کلامی، اور وہ میری باتیں سن رہی ہے، وَيَعْرِفُ مکانی، اور میری جگہ بھی جانتی ہے، میرا مکان میری رہائش بھی جانتی ہے، وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور مجھے یاد رکھتی ہے مجھے بلاتی بھی نہیں، وہ ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات کو پتہ ہے کون کس جگہ ہے، اس کو کس رزق کی ضرورت ہے، وہ بر وقت اس کو اس جگہ پر رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔